البرٹ آئنسٹائن اور نیوٹن کی ذہانت کے قصے تو آپ سب نے سن رکھے ہوں گے۔ ان دونوں سے زیادہ ذہین ایک اور شخص بھی تھا جس کو کوئی نہیں جانتا۔ میری ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئنسٹائن اور نیوٹن کی عقل مندی اور کارناموں سے تو آپ سب واقف ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا آئی کیو ان سب سے زیادہ تھا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو اب تک دنیا میں پیدا ہونے والے سب انسانوں میں سب سے زیادہ ذہین مانا جاتا ہے۔ آئنسٹائن کا آئی کیو لیول 160 تھا، نیوٹن کا 190 تھا، لیکن جس شخص کی بات ہم آج کرنے جا رہے ہیں اس کا آئی کیو لیول 260 تھا، یعنی البرٹ آئنسٹائن اور نیوٹن سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ اس کا نام ہے ولیم جیمز۔ یقیناً آپ نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ ولیم جیمز جب 8 سال کا تھا تو وہ 8 مختلف زبانیں بولتا تھا۔ ولیم 1898 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں پیدا ہوا۔ اس کے ماں باپ انتہائی ذہین لوگ تھے۔ ولیم صرف 18 مہینے کا تھا جب اس نے امریکہ کا مشہور اخبار نیو یارک ٹائم پڑھنا شروع کر دیا۔ 8 سال کی عمر میں ولیم 8 مختلف زبانیں بولتا تھا، جو اس نے اپنی مدد آپ کے تحت سیکھی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ولیمز نے چھوٹی سی عمر میں اپنی ایک زبان تخلیق کی جس کو اس نے وینڈرگوڈ کا نام دیا۔ ولیم دنیا کا وہ پہلا شخص تھا جسے بہت چھوٹی عمر میں ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع ملا۔ ولیم کو ہارورڈ یونیورسٹی میں 1909 میں 11 سال کی عمر میں پڑھنے کا موقع ملا۔ صرف ایک سال بعد یعنی 1910 میں ولیم اپنے استاد کو میتھ پڑھایا کرتا تھا۔ اس چھوٹے سے بچے کی ذہانت دیکھ کر اسے چائلڈ پروڈیجی کا خطاب دیا گیا، یعنی یہ ایک ایسا بچہ تھا جس میں اپنی عمر سے زیادہ صلاحیت موجود تھی۔ ولیم نے 16 سال کی عمر میں کالج کی ڈگری مکمل کر لی۔ اس کی اعلیٰ صلاحیتوں کی بنا پر یہ بہت مشہور ہو گیا، لیکن ولیم کو مشہور ہونے کا بالکل شوق نہیں تھا۔ وہ لوگوں سے دور اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے سب سے اچھی زندگی وہ تھی جس میں اس کا کسی سے رابطہ نہ ہو۔ ایک موقع پر ولیم نے ایسا بھی کہا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ولیم کے والد نے بہت کوشش کی کہ وہ اور زیادہ پڑھائی کرے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ولیم میں کچھ خاص ضرور ہے۔ جیسے جیسے ولیم بڑا ہوا اس نے اپنے والد کی مرضی پر چلنا چھوڑ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ آگے پڑھے گا تو لوگ اسے اور جاننے لگیں گے۔ یہاں تک کہ اسی وجہ سے اس کی اپنے والد کے ساتھ شدید لڑائی بھی ہو گئی۔ لڑائی اتنی شدید تھی کہ ولیم کے والد کی 1923 میں وفات ہوئی تو وہ ان کے جنازے پر بھی نہیں گیا۔ گمنام رہنے کے لیے ولیم نے چھوٹی موٹی نوکریاں کی، لیکن اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اسے پھر بھی پہچان لیتے تھے۔ وہی لوگ جو اسے پیار کرتے تھے اور اس کے بارے میں اچھی باتیں لکھتے تھے اب اس کے خلاف لکھنا شروع ہو گئے۔ ولیم نے ورلڈ وار 1 میں جنگ کے خلاف آواز اٹھائی جس کے نتیجے میں 18 مہینے کی قید ہوئی، لیکن اس کے خاندان والوں نے اس کی بیل کروا لی۔ ولیم نے اپنی زندگی کا بقیہ حصہ تنہائی میں گزارا۔ اس کا اپنی فیملی کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے چھوٹے موٹے کام تک بھی کیے۔ وہ کام جو اپنی ذہانت سے بہت کچھ کر سکتا تھا، کچھ کیے بغیر صرف 44 سال کی عمر میں اس دنیا سے چل بسا۔ اس طرح ولیم کا قصہ تمام ہوا اور لوگ اسے بھول گئے۔